بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ آج 16 دسمبر کا دن ہے اور پاکستان کی تاریخ کا، ہماری قومی تاریخ کا ایک بڑا، میں سمجھتا ہوں، تاریخ دن ہے۔ آج کے دن سقوط ڈھاکہ ہوا تھا۔ اس پہ بہت سے لوگ بات چیت کر رہے ہیں، اس کی وجوہات پہ بھی بحث ہو رہی ہے، لیکن مختصراً یہی ہے کہ لگتا کچھ یوں ہے کہ آج 49 سال گزر جانے کے باوجود بھی ہم نے کچھ زیادہ سیکھا نہیں سقوط ڈھاکہ سے، اور ہمارے قومی رویے وہی ہیں جو پہلے تھے، اور خاکم بدہن لگتا خدا نہ کرے لیکن پاکستان جو ایک معجزے کے طور پہ آیا تھا، ہمیں ملا تھا، اس کی ہم نے صحیح معنوں میں قدر نہیں کی۔ لیکن میں آج اس موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا ناظرین، میں کسی اور سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے، لیکن ایک خاص ایشو ہے جس کو میں ٹچ کرنا چاہتا ہوں، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ ہماری قومی غیرت بھی کہیں جا چکی ہے۔ جو ایک ہم میں ایک غیرت کا عنصر ہونا چاہیے تھا، وہ بھی کہیں ناپید سا ہو گیا ہے۔ کہیں نظر نہیں آتا کہ ہم بحیثیت ایک اسلامی مملکت کے ہم واقعی مسلمان بھی ہیں، یا پاکستان سے واقعی ہمیں کوئی محبت بھی ہے، یا پاکستانیوں کا ہم کوئی خیال رکھتے ہیں۔ یہ 1947 کی بات ہے ناظرین، جب پاکستان بن رہا تھا تو بہت سے اس وقت کے جو ہندوستانی تھے وہ اس وقت کے مشرقی پاکستان میں نقل مکانی کر کے آئے، بہار سے آئے، یو پی سے آئے، لیکن زیادہ تر لوگ بہار سے ہی تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 8 لاکھ کے قریب تھی جب اس وقت پاکستان بنا۔ اور یہ لوگ بڑے اچھے رہے مشرقی پاکستان میں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی کہلایا، پاکستانی تھے، تو مشرقی پاکستان انہوں نے اپنے آپ کو سیٹل کیا، کاروبار کیا، اور بڑی ترقی بھی وہاں پہ کی، اور بڑے خوشحال طریقے سے وہاں رہتے رہے۔ لیکن 1971 کے بعد جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو ان کو ان کے گھروں سے نکال کر، بڑے بڑے گھروں سے نکال کر کاروبار ان سے چھین لیے گئے، اور آج تقریباً کوئی 5 لاکھ کے قریب یہ بہاری جو اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، وہاں جس ناگفتہ حالت میں رہ رہے ہیں، کیمپوں میں رہ رہے ہیں، تقریباً 116 کیمپس ہیں پورے بنگلہ دیش میں، جن میں یہ پاکستانی وہاں اس وقت رہ رہے ہیں، اور ان کی حالت ایسی ہے کہ اس کا بیان تو کیا، تصور بھی بہت مشکل ہے۔ نہ ان کے پاس بچے جو ہیں، کئی 2-3 جنریشن سے کوئی تعلیم نہیں ہے، بیچارے جس قسم پرسی کی حالت میں رہیں اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں تو تھوڑا بہت تو کبھی ان کا بھی ہمیں خیال آ جانا چاہیے، لیکن کوئی ایسا پاکستان میں کوئی اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتا۔ 1974 میں ناظرین پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت ہم نے ایک کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم ان پاکستانیوں کو، جن کو آپ لوگ بہاری کہتے ہیں، میں تو ان کو بھی پاکستانی سمجھتا ہوں، کہ ان پاکستانیوں کو پاکستان لے گا، لیکن یہ معاہدہ تقریباً 1974 سے لے کر 1993 تک ہم نے 2.25 لاکھ ان پاکستانی جو بنگلہ دیش میں رہ گئے، ہم نے ان کو واپس لیا، اور اس کے بعد پھر بالکل خاموشی۔ 1993 سے لے کر آج 2020 میں ہم آ گئے ہیں، لیکن ہم اس ایشو سے آنکھیں پھیر رہے ہیں۔ گو کہ رابطہ عالم اسلامی نے بھی بہت کام کیا۔ اس وقت بہت سے عرب ممالک نے، خاص طور پہ سعودی عرب نے بھی ہمیں آفر کی کہ آپ ان تمام پاکستانیوں کو پاکستان میں لے آئیے جو بنگلہ دیش میں اسٹک ہیں، تو ہم ان کے لیے اپرچونٹیز کریٹ کریں گے اپنے اپنے ممالک میں۔ لیکن 1993 کے بعد پھر جو سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی، انہوں نے شور و غوغا مچانا شروع کر دیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جتنے بھی یہ لوگ پاکستانی ہیں، بہاری ہیں بائی اوریجن، تو یہ آئیں گے تو یہ کراچی میں سیٹل ہو جائیں گے۔ تو ایک کوئی بنیادی جو مقصد میں کہنے کا آج یہ ہے ناظرین کہ اگر ہم پاکستانی ہیں تو ہم کس طرح یہ جو پاکستانی اس وقت بنگلہ دیش میں ہیں ان کو آنے سے روک سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے 2008 میں بنگلہ دیش کی حکومت سے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ آپ ان کو بنگلہ دیشی تصور کیجئے، مانیے، اور ان کو آئی ڈی کارڈ ایشو کیجئے بنگلہ دیش کے، لیکن ان باغیرت اور
پاکستانیوں نے بنگلہ دیش کی نیشنلٹی لینے سے بھی انکار کر دیا۔ 5-6 لاکھ جو اس وقت پاکستانی وہاں موجود ہیں، ان میں سے ہارڈلی 200-300 لوگوں نے صرف آپٹ کیا کہ وہ بنگلہ دیش کی نیشنلٹی لیں گے۔ تو یہ جذبہ حب الوطنی ہے ان کا، ان لوگوں کا، اور جو ابھی بھی اس حالت میں بھی رہنے کے باوجود بھی پاکستان کا ترانہ گاتے ہیں، وہ پاکستان کے گن گاتے ہیں، گو کہ ابھی بھی ان کے مسائل جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، جو سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانا پسند فرما کرتے ہیں۔ ہم یہاں ہماری بدبختی ہی کہیے کہ ہم 5 لاکھ پاکستانیوں کا خیال بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر 5 لاکھ پاکستانی جو اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں، اگر یہ پاکستان آ جائیں گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ کم از کم ہمیں یہ تو خیال کرنا چاہیے کہ پاکستان جس نام پہ بنا تھا، وہاں تو انصار اور مہاجرین کی آپ دیکھ لیجئے کس طرح مدینہ کے انصار نے مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے ان کا استقبال کیا تھا، اپنے گھر کھول دیے تھے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم ریاست مدینہ کی بات تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے دل وہی میں کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن وہی کفار کی طرح جو مکہ کے مشرکین تھے انہی طرح کے ہمارے دل ہیں۔ اور یہ جو ہے میں ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں پاتا ہوں کہ ہم کیوں ان 5 لاکھ پاکستانیوں کو بنگلہ دیش کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بنگلہ دیش بھی ہمارا برادر ملک ہے، لیکن انہوں نے ان لوگوں کو تسلیم نہیں کیا، اور جس طرح وہ رہ رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہم سقوط ڈھاکہ کی بات تو کرتے ہیں، پولیٹیشنز کو الزام تراشی کرتے ہیں، آرمی کو لعن طعن کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہوا، ان کی وجہ سے ہوا، جس کی وجہ سے بھی ہوا ہو، وہ اب بات چلے پرانی ہوگی، ہم نے کچھ سیکھا نہیں سیکھا، وہ بھی قصہ پارینہ ہی لگتا ہے مجھے۔ لیکن یہ جو زندہ لوگ ہیں 5 لاکھ کے قریب جو بنگلہ دیش میں اس وقت رہ رہے ہیں، مجھے کوئی بتائے کہ ہم کیوں ان کو نہیں لے رہے۔ اللہ غریق رحمت کرے جسٹس افضل چیمہ صاحب کو، جو رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکرٹری تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان تمام کو پاکستانیوں کو ہم پاکستان لے آئیں۔ سینیٹر ظفر الحق صاحب نے بہت کوشش کی، لیکن وہ انفرادی طور پہ کوششیں تو ہوتی رہیں، لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا ایک نہیں لائحہ عمل تیار کیا گیا جس کے تحت یہ پاکستانی اپنے ملک آ سکیں، جو اپنے ملک کا دم بھرتے ہیں ہر لمحہ، اور ہر لمحہ پاکستان کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں کر رہے ہیں ہمارے رویے؟ اور ہمارے رویے اس لیے شاید خراب ہو گئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ایک ریاست تو حاصل کر لیا، لیکن ہم یہ بھول گئے کہ پاکستان کی ریاست حاصل کرنے کے باوجود بھی پاکستان کی جو تحریک ہے یہ برقرار رہنی چاہیے۔ پاکستان ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک جو ہے یہ صرف پاکستان کی ریاست کے بننے تک نہیں تھی، یہ تحریک تو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے تک تھی۔ آج جو لوگ پاکستان کو سیکولر ملک بنانے کی کوششوں میں جاری ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن میں جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہے اس کو نکال دیا جائے، یہ لوگ اس قوم اور اس ریاست سے غداری کر رہے ہیں۔ پاکستان اگر اسلامی مملکت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج اگر بلوچ، پٹھان، پنجابی، سندھی ہم سب یکجا ہیں تو صرف اسلام ایک بائنڈنگ فورس ہے جو ہمیں ایک ساتھ رکھے ہوئے ہے، لیکن ایک بڑی سازش کے تحت پاکستان کی جو جو ہماری اسلامی اساس ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ تو خدارا ہوش کے ناخن لیجئے، ابھی بھی وقت ہے، سقوط ڈھاکہ سے کچھ سیکھ لیجئے، وہاں بہت سی ہم نے غلطیاں کی، ان کو ہمیں نہیں دہرانا چاہیے، ورنہ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک قومی اور ہمارا اخلاقی، ہمارا نظریاتی، ہمارا اسلامی فریضہ ہے کہ ہم ان 5 لاکھ جو پاکستانی اس وقت بنگلہ دیش میں موجود ہیں، جو ایسی حالت میں رہ رہے ہیں کہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور یہاں کسی کو فکر ہی نہیں ہے، یہاں کبھی کوئی اس کی بات ہی نہیں کرتا۔ میں تو فرط حیرت میں ہوں ناظرین کہ کیا ہے، ہمارے رویے کیا ہیں، ہم کب بحیثیت قوم میچور ہوں گے، تاکہ ایک شخص بھی اگر پاکستانی اپنے آپ کو کہتا رہا ہے تو اس کی ہم کس طرح حفاظت کریں گے۔ تو یہ ایک معاملہ ہے جس پہ سوچنا چاہیے، اور میں حکومت وقت سے بھی وزیر اعظم عمران خان سے یہ گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کے بارے میں سوچیں، اور اب یہ زیادہ وقت نہیں لگنا چاہیے ان پاکستانیوں کو اپنے ملک میں لانے کے لیے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔